قالت زینب بنت علی علیہ السلام یا یزید کد قیدک وسعسایک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا۔ میرا سلام شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے تاریخ کے یزیدوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، جب شہزادی زینب یزید کے دربار میں پہنچی تو اس وقت یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور تھا، امام حسین کا سر سامنے رکھا ہوا تھا اور اہل بیت اسیر تھے۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اہل بیت کے ارادوں کو توڑ دیا ہے، اور کہا کہ دیکھا زینب ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت میں شہزادی زینب نے تاریخ کے یزید کو ایسا پیغام دیا ہے کہ آنے والے ہر یزید کے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ علی کی بیٹی نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یزید تو جتنی طاقت استعمال کرنا چاہتا ہے طاقت استعمال کر لے، تو جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چالیں چل لے، یاد رکھنا اے یزید واللہ تو ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے، اللہ نے بھی اس ذکر کو زندہ رکھنے کا عہد کیا ہے۔ یہ وہ نور خدا ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اے یزید تو ساری طاقت استعمال کر لے لیکن تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا۔ یہ تاریخ میں جناب زینب نے آنے والے ہر یزید کو پیغام دیا ہے، اور آج کا یزید بھی سن لے۔ عزاداری سید الشہداء حسین ابن علی کا ذکر نہ بنو امیہ مٹا سکے اسے، نہ بنو عباس مٹا سکے، اور نہ آنے والے ڈکٹیٹر مٹا سکے، اور نہ آج کی حکومتیں اس ذکر کو مٹا سکتی ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے۔ عزاداری ہے تو شیعہ ہیں، عزاداری ہے تو ہم ہیں، عزاداری نہیں تو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور ہم اس سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں آج دشمن کی طرف سے یا نااہل حکومت کی طرف سے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کھٹکتا ہے، انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس قانونی شرعی حق سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور چاہے اس کے لیے آپ ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں جیلوں میں ڈالو، آپ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، لیکن ہم اس اپنے حق سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں قتل کرو گے یہ ذکر اور بڑھے گا، ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ گے یہ ذکر اور بڑھے گا، ہمیں اسیر کرو گے یہ ذکر اور بڑھے گا، یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام بہت واضح وفاقی حکومت کو بھی میں دینا چاہتا ہوں، صوبائی حکومت کو بھی دینا چاہتا ہوں، انتظامیہ اور پولیس کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور ان جوانوں کو کہ جنہوں نے کل ملیر 15 میں اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا، جو دھرنا دے کے بیٹھے رہے، تقریباً 24 گھنٹے یہ دھرنا جاری رہا۔ پولیس کی شیل، آنسو گیس، اسٹریٹ فائرنگ جو بلا جواز فائرنگ کی گئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، ہمارے جوانوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس باشعور اور جناب زینب کی ماننے والی ہماری خواتین کے اوپر، میں سلام پیش کرتا ہوں ان جوانوں کے اوپر جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کہ جو اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے، شیلنگ میں، شدید شیلنگ میں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان شیعان حیدر کرار کو کہ جو اس ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بنے۔ احتجاج کرنا ہمارا قانونی، شرعی، جمہوری حق ہے، اس حق سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور جو روکنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیں اس بات کو کہ شیعان حیدر کرار کسی بھی صورت میں دبنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، آپ ہم سے پیار سے بات کرو، لاجیکل بات کرو، منطقی بات کرو، آپ ہمیں لاجیکل پاؤ گے۔ ہم نہ خود ظلم کرنے والے، نہ ظلم برداشت کرنے والے۔ آپ ہم سے پیار سے بات کرو، ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے وفادار شہری ہیں، لہٰذا
میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ حکومت اچھی طرح سے یہ بات سن لے، ہمیں دبایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ہم پولیس کی، فوج کی، رینجرز کی، صوبائی حکومت کی رٹ کو قبول کرتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں امن و امان بحال کرنے کے لیے، لیکن ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے۔ اور مرزا یوسف صاحب اور سابق سینیٹر جناب فیصل رضا عابدی صاحب، جن کو بے جرم و خطا گرفتار کیا گیا ہے، اور ہماری کل سی ایم ہاؤس میں ملاقات تھی جس میں الحمدللہ ہماری شیعہ قوم کے تمام عمائدین تھے، علماء کرام تھے، تمام تنظیمیں تھی، اور وحدت کا اظہار ہوا، طاقت کا اظہار ہوا، اور بیک وقت سب نے یک زبان ہو کر سراپا احتجاج بن کر ہم نے سی ایم صاحب سے کہا کہ سی ایم صاحب یہ زیادتی ملت تشیع برداشت نہیں کرے گی، جو ظلم آپ لوگ اس وقت ہمارے علماء کے ساتھ کر رہے ہو، ہمارے مسنگ پرسنز کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے جو ملیر 15 کے اندر جو زیادتی کی ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اس پہ ہم نے ان سے بہت واضح طور پر کہا کہ کل عدم جماعتوں کو آپ پوری ملت تشیع کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہو، آپ بیلنس پالیسی کے تحت 2 ان کے پکڑتے ہو تو 2 ہمارے پکڑتے ہو، ان کے قاتلوں کو پکڑتے ہو، ہمارے بے گناہوں کو پکڑتے ہو۔ یہ کون سا قانون ہے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو؟ بھائی قانون کہتا ہے دہشت گردوں کو پکڑو، قانون یہ نہیں کہتا کہ پرامن لوگوں کو پکڑو، محب وطن لوگوں کو پکڑو، جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو پکڑو۔ لہٰذا ہم نے وہاں پہ سی ایم ہاؤس میں احتجاج کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اس کے حوالے سے بھی جناب قبلہ عباس قبیلی صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے علماء کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے، کیا صدائے احتجاج بلند کرنا اس جمہوری حکومت کے اندر، جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کہتی ہے، اس کی حکومت کے اندر کیا احتجاج کرنا جرم ہے؟ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو جرم بنا دیا۔ اس وقت عباس قبیلی صاحب نے جب یہ بات کی تو بہرحال وہاں پر جو موجودہ ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے معذرت بھی کی کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے وہاں پر یہ عرض کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنت ہے، جناب زینب کی اسیری کے ایام میں میرے لیے باعث افتخار ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے باعث ننگ ہے کہ آپ وہ شیعہ قوم جو پرامن ہے، محب وطن ہے، جو آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، انتخابات میں بھی آپ کے ساتھ، ہمارے بہت سی شیعہ قوم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، تو آپ یہ صلاح دے رہے ہو ان کو۔ آپ پنجاب حکومت کی طرح سندھ حکومت میں بھی اسی طرح سے آپ ڈکٹیٹرشپ چلاؤ، یہاں پر قوم کے دلوں میں آپ نفرت بٹھا رہے ہو۔ آخر کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اسیر کرتے ہو۔ کس جرم کی بنا پر، کس دلیل کی بنیاد پر؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم نے کل سی ایم صاحب سے واضح طور پر سارے ہمارے عمائدین نے کہا، اور بہت خوبصورت وہاں پہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ اور بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں جعفر طیار ملیر کی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو، جنہوں نے کل زحمت کی، زخمی ہوئے، اور ہاسپٹل میں بہت سے لوگ ایڈمٹ تھے، اور مجھے نہیں معلوم، میں تو رات کو پھر تھانے سے وہاں چلا گیا، لیکن انشاءاللہ آج ہماری ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد جہاں جہاں لوگوں سے ہم مل سکیں انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ اور ہمارے لیے باعث افتخار ہیں ایسے نوجوان کہ جو ملت کے مشکل ترین وقت میں میدان عمل میں نکلتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ میں پوری قوم سے آخر میں اپیل کروں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے۔ آپ کی لیڈرشپ انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم سب مل کر، جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، شیعہ ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ ہے، یہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کا مسئلہ ہے، سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب سب کے لیے قابل احترام ہے، جو دہشت گردی کے خلاف سیاسی جدوجہد کر رہا تھا۔ لہٰذا ہم اس کی آزادی کے لیے ہم نے احتجاج کیا۔ مرزا یوسف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور انشاءاللہ
یہ صدائے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم سما ٹی وی کے اندر کون لوگ موجود ہیں کہ جو ناقبت اندیش ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے۔ آپ کبھی ہماری شیعہ تنظیموں کو کالعدم قرار دیتے ہو، کبھی آپ مولا بخش چانڈیو جیسے ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک محترم رکن ہیں، ان کے حوالے سے آپ بیان جاری کرتے ہو شیعہ قوم کے خلاف اور ہمارے پڑوسی ملک کے خلاف۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ ہماری قوم آپ کے خلاف احتجاج کرے، تو ہم تیار ہیں احتجاج کرنے کے لیے، لیکن یہ ظلم، یہ زیادتی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے جیو کا حال دیکھ لیا ہے، جیو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی، آپ دیکھ لو آج جیو کا کیا حال ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سما کا بھی وہی حال ہو تو آؤ ہمارے مد مقابل، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرو گے تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا، خدا را جب آپ سے اپیل کی جائے کہ گھروں سے باہر نکلو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا را گھر سے باہر نکلو، میدان عمل میں نکلو، تاکہ ہم اس ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔